بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی حدیث اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام پر ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 صفاتی نام ہیں جو اپنے اندر بڑی خواص اور بڑے راز لیے ہوئے ہیں۔ آج ہم کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ آئیں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہابو کے 2 فضائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص یا وہابو چلتے پھرتے ورد کرے گا، یعنی ہر وقت اسی اسم غرامی میں مشغول رہے گا، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا استحضار پیدا ہوگا۔ وہ شخص کسی معمولی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسے اس یہ یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے وہ گناہ کیوں کر سکتا ہے۔ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار کیسے ہوتا ہے۔ استحضار یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اپنی ساری مخلوق سے باخبر ہے، وہ مالک ہمیں دیکھتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہمارے دل کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے جلوت اور خلط میں اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے دور ہو جائیں جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ یا وہابوں کی کثرت کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ خوشحالی اور کشادی رزق عطا فرمائے گا، اور اس کے ہاں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ پیاری اسلامی بہنوں، بات پکی ہے، جو شخص تقوی اور اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، اس جگہ سے رزق کا بندوبست کرتا ہے، یہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کو اللہ کی ذات کا استحضار حاصل ہو جائے، وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر، کیونکہ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، اور جس کا باطن پاک ہو جاتا ہے اس کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے کئی بار سنا اور پڑھا ہوگا، ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کے ساتھ مدینے کی گلیوں کے گشت میں لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گلیوں میں پھر رہے تھے۔ چلتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آپ ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، تو اس گھر کے اندر سے ایک بڑھیا عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہتی کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، بذریعہ یہ منادی اس کا اعلان بھی ہے۔ تو محترم ناظرین، ماں نے کہا کہ اس وقت امیر المومنین تمہیں دیکھ نہیں رہے ہیں جو تم ان سے ڈر رہی ہو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ ماں، امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، سبحان اللہ، اس کو بولتے ہیں تقوی اور اللہ کا استحضار، جو یا وہابو کا کثرت کرنے سے، ورد کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تو یا وہابو کے 2 فضائل ہیں جو ان کی اسم مبارک کی کثرت کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ آئیں آج آپ کو خاص عمل بھی بتاتے ہیں جو 3 سجدوں میں ہوگا۔ یہ عمل اتنی ہلچل مچا دے گا کہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی، اور آپ جو بھی اللہ کی ذات سے مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ جس حالت کے لیے جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ وہ عمل کیا ہے محترم ناظرین؟ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ صحابہ کرام کا آزمایا ہوا عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے دن یا رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو مسجد کے سینے یا قبلہ رخ ہو کر 3 بار سجدہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا وہابو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ آپ نے مقصد پورے ہونے تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے! آپ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، کسی بھی حاجت ہو اور رات کو 3 سجدے کریں اور 100 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، 3 روز کے اس عمل سے اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے پورے ایمان یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یا وہابو اللہ کا وہ صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بغیر کسی غرض کے عطا کرتے ہیں۔
صرف وہی یا وہابو کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے صحن میں کھڑا ہونے کے نصف شب اس اسم کو 300 بار پڑھے تو چند ہی دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی، غربت سے نجات مل جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کہا، تجھ سے کس وسیلے سے مانگوں کہ میری ہر دعا قبول ہوگی؟ تو آپ کو جواب ملا، اس نام کے وسیلے سے دعا مانگو، مانگنے والے کو بے حساب دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا، وہ کون سا نام ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یا وہابو بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس نام کا ورد اختیار کیا۔ اس نام کی برکت سے آپ کو جن و انس کی بادشاہی عطا ہوئی۔ اگر چاشت کے نوافلوں کے آخری سجدے میں اس کو 41 بار پڑھیں تو ہیبت بزرگی پیدا ہوگی۔ آپ خود ہی سوچ لیں اللہ کے اس نام کی کتنی برکت ہے۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی علیک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور اپنے امان کو ویڈیو سن کر تازہ کرتے رہیں۔